السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کل کے نوجوان تمام گناہوں کو تو گناہ سمجھتے ہی ہیں، گناہ کبیرہ کو، یعنی ایک گناہ کبیرہ انسان کو جنت سے جہنم میں لے جانے کے لیے کافی ہے، لیکن خاص طور سے بیئر کو، شراب کو وہ کم حرام سمجھتے ہیں۔ تو آج اس کے بارے میں جان لیتے ہیں کہ کتنی حرام ہے اور کیا ہے۔ صحیح ترمذی کی حدیث نمبر 1295 میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو 10 لوگوں پر۔ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا کہ 10 لوگوں پر اللہ کی لعنت ہو، یعنی شراب جو پیتے ہیں وہ ذرا غور سے سنیں۔ نمبر 1، شراب بنانے والے پر، شراب بنوانے والے پر، شراب پینے والے پر، شراب اٹھانے والے پر، جس کے لیے شراب اٹھائی جائے اس پر، اور پلانے والا، بیچنے والا، اس کی قیمت کھانے والا، خریدنے والا، اور جس کے لیے خریدا جائے، ان 10 لوگوں پر اللہ کی لعنت ہو۔ اور اللہ کی لعنت کا مطلب سمجھتے ہیں آپ کہ جس کے اوپر اللہ کی رحمت سے دوری ہو جائے، اللہ کے نظر کرم سے دور ہو جائے، تو نہ اس کے رزق میں برکت ہوگی، نہ اس کی عمر میں برکت ہوگی، نہ اس کے رشتے میں برکت ہوگی۔ میرے نوجوانوں غور سے سنو، شراب کی حرمت کے بارے میں اللہ کے نبی کا غصہ کتنے زیادہ ہے، وعیدیں کتنی زیادہ ہیں۔ ویسے تو گنہگار پر عموماً ایک ہی گنہگار کو گناہ ملتی ہے۔ مثال کے طور پر اگر کسی نے زنا کیا تو زناکار کو ہی زنا کی حد لاگو ہوگی اور کسی کو نہیں۔ چوری کی کسی نے تو چوری کی حد صرف چوری کرنے والا جو ہے اسی کا حد کاٹا جائے گا، لیکن شراب پینے اور پلانے اور بیچنے والا اور اٹھانے والا، اس کی قیمت کھانے والا، اس کو فروخت کرنے والا، اس کو پیش کرنے والا، سب پر اللہ کی لعنت ہے۔ تو میرے نوجوانوں ذرا غور سے سنو اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کرو، کیونکہ ہم نے دیکھا ہے کہ آج کل کے نوجوان بیئر بڑے شوق سے پیتے ہیں، شراب کو بڑے شوق سے پیتے ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ گناہ کبیرہ ہے، یہ حرام ہے۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 90 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان۔ یہ جو ہے شراب ہے نا، یہ رجس ہے، ناپاک ہے، حرام ہے، اور عمل شیطان کا عمل ہے، شیطان کا کام ہے، تو شیطان کے کام میں آپ مددگار نہ بنیں۔ اسی طریقے سے شراب کو اگر کوئی حلال سمجھتا ہے، دوسرے حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا، کل مسکر خمر وکل خمر حرام۔ ہر نشاور چیز وہ شراب ہوتی ہے، اور ہر شراب یعنی جس سے نشہ پیدا ہو وہ حرام ہوتی ہے۔ اور آگے فرمایا کہ جس کی کثرت میں یعنی جس کی تعداد زیادہ ہو، اگر اس میں حرمت ہے، اس میں نشہ آتا ہے، تو اس کی تھوڑی بھی چیز حرام ہوتی ہے۔ یعنی اگر شراب حرام ہے تو اس کی ایک گھونٹ بھی حرام ہوگی۔ تو میرے بھائیوں، بہت زیادہ بچنے کی ضرورت ہے، بہت ہی بڑی گناہ ہے، گناہ کبیرہ ہے، اور ایک گناہ کبیرہ انسان کو جنت سے جہنم میں لے جانے کے لیے کافی ہے۔ اور اس کا حکم کیا ہے؟ اگر شرعی عدالت ہوتی ہے، شرعی حکومت ہوتی ہے، تو وہاں پر شراب پینے والے کے اوپر حد لاگو ہوتی ہے، اس کے اوپر کوڑے برسائے جاتے ہیں۔ اور اگر کوئی شراب کو یا بیئر کو جس کے اندر الکوہل ہے حلال سمجھتا ہے تو وہ دلیل قطعی کا انکار کرتا ہے، یعنی قرآن حدیث کا انکار کرتا ہے، اور قرآن حدیث کا انکار کرنے والا کافر ہوتا ہے۔ تو میرے نوجوانوں، کفر سے دور رہو اور نشہ اور چیزوں سے دور رہو، چاہے وہ شراب ہو، چاہے وہ افیم ہو، چاہے وہ حشیش ہو، چاہے وہ چرس ہو، چاہے وہ بھانگ ہو، کوئی بھی چیز ہو، یہ تمام کی چیزیں حرام ہیں، اور اس سے خاندان کا خاندان تباہ ہو جاتا ہے، برباد ہو جاتا ہے۔ تو اس کو سنیں اور میرے نوجوانوں تک پہنچائیں۔ جزاکم اللہ خیر۔